جب جیب اور پیٹ بھر جاتے ہیں، جب آدمی گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب یہ دو چیزیں خالی رہتی ہیں تو پھر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو رمضان میں ہم اللہ کے مطابق کھائیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جب کھانا ہے، سحری میں کھانا ہے، افطاری میں کھانا ہے، تو پھر پورے 11 مہینے ہم اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، لیکن وہ کھانے کو ترس رہے ہیں، برابر جو ان کا دل بولتا ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اور رمضان کے روزے تو ہر مسلمان بالغ مرد پر بھی عورت پر بھی فرض ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمی کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ لیکن افطار کے وقت دعا کون کرے گا؟ افطار کے وقت دعا وہ کرے گا جو بیٹھے گا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوا، اب حلیم لینے چلا گیا۔ افطار کا وقت ہوا، اب انہیں بنڈی پہ جو ہے کہیں تو بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا گیا، شیطان رمضان میں قید ہو گیا۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو شیطان کو رمضان میں قید کرنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان میں بھی گناہ، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھا، رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہا، تو معلوم ہوگا کہ یہی سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہی شیطان کا پیر صاحب ہے۔ شیطان بھی شام میں آ کے رات میں بولتا ہوگا تو ہمارا پیر صاحب ہے۔ لیکن بعض بد نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا۔ وہ لوگ ہیں جو رمضان، بھائی جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی گرمی، اگر جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو اس گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اتنی دیر سجدے میں رہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے آج سجدہ کیا، اور میں نے سجدے میں اللہ سے یہ فرما رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ میرے امت کی بخشش نہیں کرو گے اللہ، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، چاہے مجھے 1 مہینہ ہوتا ہے سجدے میں۔ کانوں کے پردے کھول لے، دل کے دروازے کھول لے، یہ بات سن لے۔ فرمایا حضور نے کہ میں نے اللہ سے آج عہد کر لیا، جب تک آپ میری امت کی بخشش نہیں فرماؤ گے میں سجدے سے اٹھوں گا نہیں، سجدے میں رہوں گا، آپ میری امت کی بخشش فرمائیں۔ تو جب اللہ نے جو بات بتائی، جو بات ارشاد فرمائی، وہ ہے بات، تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، تو یہ کسی غیر کو نہیں فرما رہے، میں کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو جب رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے کو مسلمان بولے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، تو اس سے کہا گیا کہ ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، لیکن 2 آدمیوں کو روزہ رکھنا معاف ہے۔ ایک جو آدمی مریض ہو، اتنا مریض، اتنا بیمار کہ روزہ رکھے تو ہلاک ہو جائے، یا کوئی آدمی سفر میں ہو، تو ان 2 آدمیوں کو معاف ہے۔ لیکن پھر یہ بعد میں، جب بعد میں مسافر اپنے گھر پر آ جائے گا، مقیم بن جائے گا اور بیمار صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن فی الحال ان 2 آدمیوں کو روزہ رکھنا معاف ہے اور کسی کو معاف نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان، ہٹا کھٹا نوجوان ہے اور خوبصورت ہے، انہیں 6 پیکس بنائے ہوئے، لیکن روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جو آدمی رمضان کا مہینہ چلنے کے باوجود بھی آدمی روزہ نہیں رکھے تو سوچ لے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کی راضی اور ناراض ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور روزہ اور تراویح جنت کے ٹکٹ ہے۔
اگر کسی کو جنت کا ٹکٹ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور تراویح پڑھے، اور جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں، تو سوچے کہ جنت کا ٹکٹ مجھے مل گیا، 50% میں جنتی ہو گیا بس، اور 50% کوشش کر لیا تو جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جو آدمی رمضان کا مہینہ چلنے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ جنت کا ٹکٹ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ اب IPL شروع ہونے والے ہیں، اگر کسی کو IPL کا ٹکٹ دیا جائے فری میں تو لیتا نہیں لیتا؟ ہر آدمی کوشش کرے گا مجھے کسی طرح سستا ٹکٹ مل جائے، فری میں مل جائے، پیسوں کا مل جائے لیکن سستا مل جائے، آدھے ریٹ پہ مل جائے۔ تو اسی طرح جنت بھی رمضان میں آدھے ریٹ پر مل رہی ہے، یعنی جو سونا ہے نا، سونا وہ لوہے کے دام میں مل رہا ہے۔ سونا ہے لوہے کے دام، کیسا کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی جو بھی عبادت ہے، ان تمام عبادتوں کا ثواب رمضان مبارک میں بڑھ گیا۔ پورے 11 مہینے میں کسی نماز کا ثواب اتنا نہیں ملتا، یعنی اب فرض نماز پڑھیں گے تو 70 کے برابر، دوسرے مہینے میں پڑھیں گے تو وہی برابر ثواب ہے، لیکن یہاں پر 70 کے برابر۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو 1 روپیہ دیا تو 70 روپے کے برابر۔ تو ہر چیز کا جو ہے قیمت بڑھ گئی، ثواب بڑھ گیا۔ اور رمضان مبارک میں جو آدمی تراویح پڑھے گا تو ہر سجدے پر اس کو 1500 نیکیاں ملیں گی، ایک محل جنت میں بنے گا، ایک درخت جنت میں لگے گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں صرف رمضان میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ رمضان میں سونا وہ لوہے کے بھاؤ مل رہا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے، کسی عورت کو معلوم ہو جائے کہ سونا لوہے کے بھاؤ ہے، لوہے کے اپنا 40-50 روپے کلو جاتا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ 50 روپے کلو سونا مل رہا ہے، پھر دیکھو دنیا کیسے ٹوٹ کے پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی تو حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان میں کم کام دام زیادہ، کام کم دام زیادہ، یعنی کام کم کرنا ہے، کام وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے، اب بھی نماز پڑھنا ہے، اب بھی روزہ رکھنا، بس اتنا ہی، لیکن ان سب چیز کا دام بڑھ گیا، کیونکہ جو آدمی روزہ رکھے گا تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایک روزہ رکھ لے تو ایک روزے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے، روزہ رکھنے کو بوجھ سمجھ رہے آدمی، لیکن روزے کی حقیقت جب معلوم ہوگی تو کتنے مالداروں کو دیکھیں، ہزاروں ایسے مالدار ہیں جن کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے، بھرپور کھانا موجود ہے، بھرپور ان کے بینکوں میں پیسے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا، بڑے بڑے لوگ ہندوستان میں جن کا بڑا بڑا نام ہے، جو ارب پتی لوگ ہیں، لیکن وہ کھانا ڈاکٹر کی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے۔ اور ہمارا کہنا کیا ہے کہ تم ایک مہینہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو اور پھر پورے 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ۔ اب جو اس مہینے میں اپنی مرضی کے مطابق کھائے گا تو وہ 11 مہینے میں پھر ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق کھائے گا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کھائے گا۔ تو اس ایک مہینے میں اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے، پھر اللہ 11 مہینے میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کھلائیں گے۔ ورنہ کتنے مالدار جن کے پاس پیسے بھرے ہوئے ہیں اور جن کے پاس اناج چاول اور سارا ان کے پاس بادام اخروٹ بھرے ہوئے گھر میں، لیکن انہیں بیچارہ کھا نہیں سکتا ہے۔ انہیں صبح اٹھتا تو ایک بریڈ لیتا ہے، بریڈ کے اوپر جیم لگا کے بس یہی کھاتا ہے۔ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کر آپ بڑے بڑے لوگوں کی۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم ایسی بیماریوں سے پاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اس کا مطلب کیا ہے؟ جل جانا۔ جس طرح ایک لکڑی کو آگ میں ڈال دیتے تو لکڑی ختم، اس طرح رمضان میں بھی اللہ آدمی کے گناہوں کو جلاتے ہیں، گناہوں سے پاک فرماتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، بھوکا آدمی تھوڑی گناہ کرے گا۔ بھوکے آدمی کو کوئی آدمی بولے چلو بھائی فلاں جگہ چلیں گے گناہ کر کے آئیں گے، اور بولا میں پہلے بھوک لگ رہی ہے میرے کو، پہلے میں اپنی بھوک ختم کر لوں پھر چلیں گے کہیں تو رمضان میں بھی یہی ہے، بھوکا آدمی کیسا گناہ کرے گا؟ تو اسی طرح جب ایک روزہ دار روزہ رکھے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ اب یہاں کیا ہے، روزہ رکھ لیا، پورے دن بھوک لگ رہی ہے، لیکن جب فون دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، کس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، سو جاتا ہے تو نیند بھی نہیں آتی، لیکن خاموش کونے میں پڑا رہتا ہے، تو بچ گیا گناہوں سے۔ جب آدمی بھر پیٹ ہوتا ہے اور اس کی جیب پیسوں سے بھر جاتی ہے، جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں پھر آدمی گناہ کی طرف چلتا ہے۔ جب جیب اور پیٹ بھر جاتے ہیں، جب آدمی گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب یہ دو چیزیں خالی رہتی ہیں تو پھر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو رمضان میں ہم اللہ کے مطابق کھائیں، اللہ جب چاہتے ہیں جب کھانا ہے، سحری میں کھانا ہے، افطاری میں کھانا ہے، تو پھر پورے 11 مہینے ہم اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہیں، جو دل کرے گا وہ کھا سکتے ہیں۔ ورنہ کتنے مالدار ہیں، دولت مند ہیں، لیکن وہ کھانے کو ترس رہے ہیں، برابر جو ان کا دل بولتا ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اور رمضان کے روزے تو ہر مسلمان بالغ مرد پر بھی عورت پر بھی فرض ہے۔ بعض عورتوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر روزے فرض نہیں ہے، پھر کھانا کہیں کو کھا رہے، کھانا بھی نہیں کھانا، یہ بولتا ہے نا بھائی جو کھانا ہے وہ صرف مردوں کے واسطے ہے، پھر عید کی شاپنگ بھی نہیں کرنا رمضان میں، عید کی شاپنگ صرف مردوں کے واسطے عورتوں کے واسطے نہیں ہے۔ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری عورتوں کے واسطے بھی ہے، مرد کے واسطے بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھر میں ان باتوں کو چلائیں، ان باتوں کو بتائیں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو روزے کی اہمیت بتائیں،
صحابہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹے بچے، دودھ پینے والا بچہ 1 سال کا، تو اس کو دودھ نہیں پلاتے تھے افطاری کے وقت، ان کے لیے لکڑی وہ مٹی کے کھلونے بناتے تھے، مٹی کے کھلونے بنا کر ان کو دے دے بھائی تو کھلونے سے کھیل لے، افطار کا جب وقت ہو جائے گا جب اس کی والدہ اس کو دودھ پلائے گی۔ اس لیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پانی کا روزہ رکھوائیں۔ پانی کا روزہ کیا مطلب کہ بچے کو بولتے آج تیرا روزہ ہے پانی کا، کیا مطلب یہ ہے کہ تو صرف پورا دن پانی پیے گا، کچھ کھائے گا نہیں، تو اس کو عادت ہوگی۔ اگر پھر تھوڑا بڑا بچہ ہو جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے کا روزہ رکھائیں، بھائی دن میں تیرے 3 روزے ہیں، یہاں دن میں 30 روزے ہوتے، اس کے دن میں اس کے مہینے میں 30 روزے ہمارے ہیں، اس کے مہینے میں 90 روزے ہوتے، کچھ تو بھی اس کو ثواب ملتا۔ اگر ثواب تو ملے گا ہی، اس کو پریکٹس ہوگی، عادت ہوگی۔ یہاں بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، بچہ چاہ رہا ہے میں روزہ رکھوں، لیکن والد صاحب اور والدہ دونوں منع کرتے ہیں نہیں روزہ رکھنا، کئی کو انہیں اس لیے منع کرتے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کا تو ہماری پول بھی کھلے گی، کیونکہ خود روزہ نہیں رکھتا ہے۔ جو آدمی خود روزہ نہیں رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی روزہ رکھے۔ جو آدمی خود روزہ رکھتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا یہ بھی روزہ رکھے۔ تو بچے کی روزہ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب خود نہیں روزہ رکھ رہے، تو اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، اپنے گھر میں روزے کی اہمیت بتائیں کہ بیٹا ایک روزہ رکھنے سے آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، جہنم سے بچتا ہے۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے جو آدمی روزہ رکھے گا، اور روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ پورے دن میری وجہ سے بھوکا رہا، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو اسی لیے روزے کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن میں 22 حدیث لکھ کر آیا ہوں، 22 حدیث کہ 22 فضیلتیں۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں ان 22 فضیلتوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ہزار روپے تقسیم کر رہا، کوئی آدمی لینے نہیں جاتا، اور دوسرے دن وہ اگر کسی کو پوچھے تو وہ آدمی یہ بولے گا کہ کل جب اعلان ہوا تھا 1000 روپے تقسیم ہو رہے تو کیوں نہیں گیا، اب تو 1000 روپے سے محروم ہو گیا۔ تو اسی طرح اب بھی اللہ کی نعمتیں روزے میں ہیں۔ اللہ کی یہ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ افضل عبادت کون سی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت، پہلی فضیلت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت روزہ ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ نماز ہے، آدمی 5 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ کے چلا جاتا، قرآن ہے 10-15 منٹ پڑھ لیتا چلا جاتا، 15-20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا آدمی چلا جاتا، زکوٰۃ ہے دے دیا ختم 1 منٹ میں دے دیا، حج ہے پیسہ لگا کے وہاں جاتا، مزہ بھی آتا ہے، پیسہ لگا جاتا وہاں کی الگ برکتیں ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایک ہی چیز ملے گی لعلکم تتقون، وہ تقویٰ ملے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیوں اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے۔ آدمی اپنے گھر میں یا مسجد میں آ کر تو سب لوگ بولتے تھے میں بھی روزے سے ہوں، لیکن وہی آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر میں جا کر پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسی پاک عبادت ہے کہ نماز آدمی دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، قرآن دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، لمبی لمبی تسبیح دکھلاوے کے واسطے کر سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ روزہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، میرا روزہ ہے یہ میرا اللہ کو معلوم ہے، میں روزہ نہیں ہوں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض لوگ کیا تو ہم کسی گلی میں جاتا ہوں کھانا کھاتا کھانا پھینک دیتا یوں ٹھہر جاتا، ہمارے سے کیا ڈرتا بھائی؟ ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا، ہمارے ہاتھ میں جنت ہے نہ ہمارے ہاتھ میں دوزخ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ ان اللہ عالم بذات الصدور، جو آدمی دلوں کے اندر، زبان پر جو بات ابھی آئے نہیں، دل کے اندر جو باتیں ہیں اللہ اس کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادت اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور اس عبادت کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے دوسری فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمی کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یقین ہو، یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یقین ہو۔ سب سے پہلے آدمی عادل آدمی، انصاف کرنے والا آدمی، ہر آدمی کے ساتھ انصاف کرتا ہو، انصاف پسند جو آدمی ہے، اب یہ آدمی جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا آدمی مظلوم ہے، ایک آدمی پر کسی پر ظلم کیا جا رہا، مظلوم ہے بیچارہ پریشان ہے، اب یہ پریشان حال مظلوم جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے،
اور اللہ سے اپنا دکھڑا اور اپنی پریشانی سناتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ روزہ دار ہے، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں جو افطار کے وقت دعا کی جائے۔ لیکن افطار کے وقت دعا کون کرے گا؟ افطار کے وقت دعا وہ کرے گا جو بیٹھے گا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوا، اب حلیم لینے چلا گیا، افطار کا وقت ہوا، اب انہیں بنڈی پہ جو ہے کہیں تو بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، فروٹ لینے چلا گیا، حالانکہ معلوم ہے افطار کا وقت کم ہوتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود 2-4 گھنٹے پہلے لے کر آیا، حالانکہ عصر کے بعد کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتوں کا تبدیلی کا وقت ہے، عصر کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے بعد فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ اب جو فرشتے عصر کے وقت اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان سے اگر پوچھنے لگا تو میرا وہ بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے یہ فرمائیں گے یا اللہ وہ آدمی وہ بندہ تو آپ کا دعا کر رہا تھا، مسجد میں تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو اللہ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، لیکن وہ آدمی حلیم کی بنڈی کی لائن میں لگا ہوا ہے، حلیم کی لمبی لائن میں لگا ہوا ہے، اب ٹائم دیکھ رہا، وقت جلدی ٹائم ہو گیا، بس جلدی، تو لمبی لائنیں لگ رہی ہے، 1 گھنٹے پہ نمبر آتا ہو، ایسی بھی حلیم کی دکانیں ہیں۔ اب اس آدمی کے بارے میں فرشتہ اللہ سے بولے گا وہ آدمی حلیم کی لائن میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، تو کیا اللہ کو رحم آئے گا، کیا اللہ کو ترس آئے گا؟ میرا بیٹا ہے، میں اگر کس سے پوچھنے لگوں آج آپ نے میرے بیٹے کو کہاں دیکھا، تو آدمی بولے گا آج آپ کا بیٹا پورے دن مسجد میں تھا، تو کتنا ترس آئے گا، میرا بیٹا اتنا اچھا ہو گیا مسجد میں، تو ترس آئے گا۔ شام کو اس کو آنے سے پہلے اس کی من پسند کی چیزیں گھر میں لائی جائیں گی۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا آج سنیما ہال میں تھا تو کتنا غصہ آئے گا، ارے پیسے دے رہا ہوں، کیا اڑانے کے واسطے تو نہیں پیسے دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کو بھی رحم آئے گا۔ تو 3 آدمیوں کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، تو ہم ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس وقت ہیں وہ روزہ ہے، تو ہم افطار کے وقت دعا کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے، 10 لاکھ لوگ جہنم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اتنے وفات نہیں ہوئے جتنے لوگوں کی ایک ہی رمضان میں مغفرت ہو گئی۔ روزانہ 10 لاکھ، سال ایک مہینے میں 30 دن میں کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ۔ ایک دن یعنی 30 دن میں، ایک مہینے میں 3 کروڑ آدمی جہنم سے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک 1445 سال ہو گئے، تو ان میں اگر آدمی حساب لگائے تو اربوں خربوں آدمی ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو یا اللہ 10 لاکھ لوگوں کی جب آزادی ہو رہی ہے جہنم سے، اللہ مجھے بھی آزاد فرما دے، میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری فضیلت روزہ دار کی یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، ان دروازوں کے سب کے الگ الگ نام ہیں، تو ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا مطلب؟ کہ اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھتا ہوگا، اور کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اعلان لگائے گا فرشتہ قیامت کے دن، جتنے دنیا میں لوگ روزہ رکھنے والے تھے وہ سارے لوگ آ جائیں، ان کو داخل کرنے کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ باقی ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہوگا، وہ بھی جانا چاہیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے نہیں جا سکتے، اس دروازے سے صرف وہی آدمی جائے گا جو دنیا میں روزہ رکھتا تھا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان مبارک کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، جس تک آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ آدمی جب روزہ رکھے گا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، 2 آنسو بہائے، دعا کرے، توبہ کرے، تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ یہ ایک روزے کی برکت ہے۔ اور 5ویں فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ، 70 سال دور فرما دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی آدمی فلاں کام کر لے، میں آپ کو اس غربت سے اتنا دور کر دوں گا کہ آپ 70 سال تک امیر بن جاؤ گے، بتاؤ کون کوشش نہیں کرے گا؟ یہ ایک روزے کی برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی 30 روزے رکھتا ہے تو 2160 سال جہنم سے دور ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اور زندگی میں تو 60 رمضان ملیں گے، 70 رمضان ملیں گے، 50 رمضان ملیں گے، تو آدمی خود یہ سوچے کہ میں جہنم سے کتنا دور ہو گیا۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ یہ رمضان روزہ ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا ثواب وہ ہے کہ فرشتے اس ثواب کو نہیں لے سکتے،
نماز کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، تسبیح کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، تہجد کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، قرآن کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرشتے اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے، فرشتے اس کے عاجز آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ہم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں اس کو مل گیا، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے لکھنا، میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، یعنی وہ فرشتے کہ جس کا ایک پر مغرب میں ہے ایک پر مشرق میں ہے، اتنا بڑا فرشتہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ وہ فرشتہ بھی نہیں لے سکتا۔ اور ساتھ ہی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک اس روزے کو پھاڑ نہیں ڈالتا، روزے کو پھاڑنے، روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ روزہ رکھ لیا تو روزہ پیٹ کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو۔ آنکھوں کا روزہ کیا مطلب کہ رمضان میں فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گیم نہیں کھیلنا ہے۔ کان کا روزہ رمضان میں گانے نہیں سننا ہے۔ پیر کا روزہ کیا مطلب حرام جگہ پر چل کے نہیں جائیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ مطلب کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ زبان کا روزہ ہو کہ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہے اصل روزہ۔ اسی لیے اسی روزے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے، ما لم یخرقھا، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا، خراب کر دیا، پھر آدمی کو جہنم کے آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا، روزہ بھی نہیں بچا سکتا۔ تو آٹھویں فضیلت سنیں، آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے خوشی کب ملتی ہے روزہ دار کو؟ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ پورے دن آدمی کیا انتظار کرتا ہے، کب افطار کا وقت ہوگا، اس لیے بار بار ٹائم دیکھتے رہتے، کب ٹائم ہوتا کب ٹائم ہوتا۔ وہ اتنا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا جتنا افطاری کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب آدمی افطار، جو حقیقت میں روزہ ہے وہ، اب یہ مزہ اسی کو پتہ ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھا وہ اس بات کو، اس فیلنگ کو بتا نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہے، جیسی فیلنگس ہے کہ یہ فیلنگس بیان نہیں کی جا سکتی، یہ فیلنگ صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور اس فیلنگس کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو آدمی روزہ دار ہے، اس کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت کیا خوشی ملتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کا وقت، جب وہ افطاری کرتا ہے تو کیا خوشیاں ملتی ہیں۔ افطاری سے پہلے کسی کو ہنسی نہیں آتی، نہ کوئی ہنسی مذاق کرتا ہے، نہ کوئی مسخرہ پن کرتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ جیسا وہ کھانا کھاتا ہے اور پیٹ کے اندر غذا گئی اور پورا گلا تر ہو گیا اور پیٹ بھر گیا، پھر وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، پھر وہ سب سے بات بھی کرتا ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے۔ دوسری خوشی کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ روزے دار کو قیامت کے دن اسپیشل اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جو آدمی روزہ رکھ رہا وہ یہ سوچے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا کہ اللہ کا دیدار اس کو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا، اس لیے روزہ رکھیں۔ اور نویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بدبو جنت کے اندر سنگائی جاتی ہے۔ اور جنت کے اندر یہ بدبو نہیں ہے، ہمیں یہ بدبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن جنت کی حوریں بھی پوچھتی ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ روزے دار کی منہ کی بدبو ہے جو یہاں پر خوشبو بنا کر دی گئی ہے۔ اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں کوئی خوشبو اتنی اللہ کو پسند نہیں ہے جتنی روزے دار کے منہ کے اندر جب بو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیاں، جو دریا میں مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کو فرماتے ہیں کہ تمہیں اب رمضان کے مہینے میں کچھ کرنا نہیں ہے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ جتنے بھی لوگ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ وہ مچھلیاں سمندر میں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن وہ مچھلیاں دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، جو آدمی روزہ دار ہے اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور 11ویں فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں، یعنی فرشتے کسی کی ڈیوٹی سجدہ ہے، کسی کی ڈیوٹی رکوع ہے، کسی کی ڈیوٹی طرح طرح کی عبادتیں ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ ملتا ہے کہ رمضان میں تمہیں بھی ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ کہ جو لوگ دنیا میں روزے سے ہیں اور وہ روزے سے دعا کر رہے ہیں، اب جب آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میری مغفرت فرما، اب فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرشتے اس کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کون آمین کرا؟ فرشتے آمین۔ اور رسول اللہ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی رمضان میں کیا ڈیوٹی ہے؟ آمین کہنے کی ڈیوٹی ہے۔ جتنے بھی ہم دعا کریں گے، جتنے بھی روزہ دار آدمی دعا کرے گا تو فرشتے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، فرشتوں نے ساری عبادتیں چھوڑ دیا، اب وہ روزے دار کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور روزے دار کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور 12ویں فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے دار کے لیے جنت میں تو ایک محل ہے نا، تو اس محل کو اس کے لیے سجا جاتا ہے۔ جس طرح ایک مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے کیسے گھر کی صفائی ہوتی ہے، تو اسی طرح جنت کو بھی اس کے لیے سجا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا مرنے کے بعد، اب جنت کو اس کے لیے سجا دیا جائے، جب یہ آئے گا تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے۔ اور 13ویں فضیلت یہ ہے کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا گیا۔
شیطان رمضان میں قید ہو گیا، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو شیطان کو رمضان میں قید کرنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان میں بھی گناہ، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھا، رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہا، تو معلوم ہوگا کہ یہی سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہی شیطان کا پیر صاحب ہے۔ شیطان بھی شام میں آ کے رات میں بولتا ہوگا تو ہمارا پیر صاحب ہے، تیرے رہتے ہوئے تیرے کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ہی ہمارا بابا ہے، تو ہی ہمارا پیر ہے، تو ہی ہمارا امیر ہے۔ شیطان بھی اس کو فالو کرتے ہوں گے۔ یہ ایسا آدمی ہے کہ رمضان میں جب شیطان قید ہو گیا پھر بھی باز نہیں آ رہا، پھر بھی گناہوں سے برائیوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور 14ویں فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 روزوں کی رکھنے کی برکت سے آخر رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس طرح پاک فرما دیتے جیسے کہ آدمی آج ہی پیدا ہو کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہو کر آیا اس دنیا میں، اس طرح اس کو معاف فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور 15ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول لیے گئے، یعنی کوئی آدمی اگر اپنے بینک والے اگر اپنے بینک کا دروازہ کھول دے، بھائی آؤ بینک کھلا ہوا لے کے جاؤ، ATM کھلا ہوا ہے جتنے پیسے لے کے جاؤ، تو ایسے ہی دنیا میں کوئی رکے گا نہیں، ایسے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھل گئے، اب تم جنتی بن جاؤ، اب تم جنت کو پالو، اب تم جنت کو حاصل کر لو، اب تم مجھے راضی کر لو۔ اور 16ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا۔ رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، لیکن بعض بد نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا۔ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی برائی سے باز نہیں آ رہے، حالانکہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، لیکن یہ وہ بد قسمت آدمی ہے، اپنی قسمت پر روئے ایسا آدمی کہ جو رمضان میں بھی مسجد میں آ رہا نہیں ہے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا ہے، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے کہ جہنم کے بند دروازوں کو اپنے واسطے کھلوا لیا ہے۔ اور 17ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح کہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کا مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی روزہ رکھیں تو ہمارا جسم بھی بہت ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ جو بدن پر چربی چڑھ گئی ہے، فالتو چربی، اور جس چربی کی وجہ سے کینسر پیدا ہو رہا ہے، شوگر، BP اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بیماری ساری روزے کی برکت سے ختم ہوگی۔ اب تو یہ بات امریکہ بھی کہہ رہا ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ جو آدمی کم سے کم 20 سے 25 دن بھوکا رہے 12-13 گھنٹہ تو اس کو کبھی کینسر نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہ انگریز بھی یہ بات مان رہے ہیں، انگریزوں کو بھی اس بات پر یقین ہے، لیکن مسلمانوں کو یقین نہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا شروع میں کہ رمضان میں اللہ کی مرضی کے مطابق 2 ٹائم کھائیں، پھر پورے 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق 6 ٹائم کھائیں۔ اگر اب اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کھاؤ گے تو پھر پورے سال بھی ڈاکٹر کی مرضی سے کھانا پڑے گا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتے ہو۔ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم سے اوپر جو فالتو چربی چڑھی ہوئی ہے اس چربی کو اللہ پگھلاتے ہیں، تو جب چربی پگھلتی ہے تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی 30 دن کے 30 روزے رکھتا ہے تو پورے سال اس کو فیور ہوتا ہے، سر میں درد، کان میں درد، آنکھوں میں درد، گھٹنوں میں درد، یہ تو ہوگا، لیکن ایسی بڑی بیماری پیدا نہیں ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ کوٹی تک پہنچ گیا، انہیں جو ہے بڑی ہاسپٹل تک پہنچا، ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی بیماری پیدا ہوگی جو 10, 15, 20 روپے سے جو ہے اس کی حل ہو سکتی ہے۔ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو گیا، روزہ رکھنے سے بھی آدمی کا جسم پاک ہو گیا گناہوں سے۔ اس طرح 18ویں فضیلت یہ ہے، یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے۔ اس عبادت میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، ہر عبادت میں آدمی کو دکھلاوا کر سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے سب صورت گنا کے بیٹھا رہتا ہے ہر آدمی، اب اس میں سے نہ جانا کون روزہ ہے کون روزہ نہیں ہے، لیکن کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے۔ اب بہت سارے لوگ تو ایکٹنگ ہے، ایکٹر ہیں، انہیں ایکٹنگ کرتے ہیں، بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت روزے سے بولنا نہیں آتا، حالانکہ انہیں روزے سے نہیں ہے، اس لیے کیونکہ افطاری میں اس کو سب سے آگے بیٹھ کے بہت زیادہ افطاری کھانا ہے، شربت پینا ہے، تو اس لیے انہیں ایکٹر ہے، ایکٹنگ کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، تو یہ واحد عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے۔ اور 19ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ جب آدمی کو روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کی خواہشات اس کی کم ہوتی ہیں، اس کا نفس مرتا ہے، گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بھوکا آدمی کیسے گرل فرینڈ بنانے کا سوچے گا؟ بھائی بھوکا آدمی ہے، پورا دن بھوک سے پریشان ہے، اس کو عصر بعد بولا جائے چلو گرل فرینڈ سے ملنے چلیں گے، ان کا بعد میں چلوں گا، پہلے کھانا تو کھا لو، افطاری تو کر لو۔ تو جب آدمی بھوکا رہے گا تو بھوک سے اس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں، اس کی نفسانی خواہشات مرتی ہیں، گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ بھوکا آدمی کیسا گناہ کرے گا؟ بھوکا آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ جب آدمی کی جیب اور پیٹ بھر جاتا ہے تو انہیں گناہ کی طرف چلتا ہے، جب یہ 2 چیزیں خالی رہتی ہیں تو آدمی گناہ کی طرف نہیں چلتا ہے۔ اور 20ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، یا اللہ میری وجہ سے بھوکا رہا، آپ اس کی سفارش قبول فرمائیں۔ تو روزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اس سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب روزہ
آدمی کی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور 21ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، تسبیح پڑھنے والا ہے، عبادت حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، ان کی ذمہ داری کھانا کھلانے کی فرشتوں کی ہے، حوروں کی ہے۔ حور اس کے کھانے کھلائیں گے، فرشتے اس کو کھانے کھلائیں گے۔ لیکن جو آدمی روزہ دار ہے اللہ اس کو اپنے پاس عرش کے سائے میں بلا کر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر دنیا میں معلوم ہو جائے کہ یہاں کوئی بڑا آدمی ہے بستی کا، اب وہ بڑا آدمی بستی کا اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھانا کھلایا تو لوگ سب اس پر رشک کریں گے، تعجب کریں گے، بھائی تو ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ تو اس بڑے آدمی کو پسند آ گیا۔ تو اسی طرح روزہ دار آدمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے۔ کس طرح کھانا کھلائیں گے یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اللہ اس کو اب کھانا کھلائیں گے۔ اور 22ویں فضیلت یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان 2023 کا رمضان، 2024 کا رمضان، یہ رمضان کی قدر کی، شرط یہ ہے کہ پچھلے رمضان کی قدر کرنا ہے۔ اس نے پچھلے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قدر کی، اب 2024 کا رمضان آیا، اس رمضان کی اس نے قدر کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تو بیچ کے جتنے گناہ ہیں ان دونوں رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اور ان دونوں رمضان میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیچ کے سال کے 11 مہینے کے جو گناہ ہیں ان کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! شرط یہ ہے کہ وہ آدمی قدر کرے، شرط یہ ہے کہ قدر کرے۔ تو اب وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ ان سارے نعمتوں سے محروم ہے، اور اتنے سارے آفر کسی کو نہیں ملے، نہ کوئی آفر دیتا ہے۔ اگر یہاں دنیا میں آفر دیتا ہے کوئی بائی 1 گیٹ 1 فری بس یا 2، یہاں پر ہزاروں نعمتیں، ہزاروں آفر مل رہے ہیں، ہزاروں آفر، اتنے آفر نہ کسی نے کسی کو دیے نہ کبھی ملیں گے۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ آدمی سوچے کہ میں کتنی ساری نعمتوں سے محروم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی سن لیں کان کھول کر، وہ بھی اپنے کانوں کے پردے کھول لیں کہ وہ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہے۔ روزہ چھوڑنا ایسے ہی گناہ ہے جیسا کہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے۔ اگر میں کسی کا مرڈر کر دوں لوگ بولیں گے بڑا پاپی آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، اس کو جیل میں ڈالو، قاتل آدمی ہے۔ اسی طرح جس طرح مرڈر کرنا، قتل کرنا، شراب پینا، گالیاں دینا، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں کسی کو گالی دے اس کو برا بولتے ہیں، اسی طرح وہ آدمی بھی گنہ گار ہے جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کو بھی اسی طرح برابر کا گنہ گار سمجھائے۔ دنیا کا چور میرے پیسے کوئی چرا لے یہ میرا چور ہے، یہ آدمی اللہ کا چور ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کا غدار ہے، اللہ سے بے وفائی کر رہا، اللہ کا دشمن ہے یہ۔ دنیا میں آدمی میرا دشمن، میں کسی کا دشمن ہوں، کوئی مجھ سے دشمنی کر لے تو جی سکتا ہے، وہ انسان سے دشمنی کر کے جی سکتا ہے۔ بھائی یہاں اس کو دشمن ہے، کہیں تو بھی دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے گا جی لے گا، پھر دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے گا جی لے گا، لیکن جو آدمی اللہ کا دشمن ہے وہ آدمی کیسے جی سکتا ہے؟ یہ اللہ کا غدار ہے۔ جس آدمی نے اللہ سے بے وفائی کی ہے یہ آدمی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ تو جو آدمی روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ سن لے کہ شراب پینے کا جیسا گناہ ہے، جس طرح ایک شرابی سے نفرت کی جاتی ہے، ایک زانی سے نفرت کی جاتی ہے، ایک قاتل سے نفرت کی جاتی ہے، اسی طرح ایک روزہ خور سے بھی نفرت کی جائے گی۔ روزہ صرف 2 کے لیے معاف ہے، ایک کوئی آدمی بیمار ہو، اتنا بیمار کہ روزہ رکھے تو مر جائے، ایک کوئی آدمی مسافر ہو جب اس کی سحری سفر میں آ جائے، اور یہ سفر اس زمانے کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، خچروں کا سفر تھا، آج کا سفر نہیں ہے۔ آج بس میں گئے تو اے سی، کار میں گئے تو اے سی، ٹرین میں گئے تو اے سی، پلین میں گئے تو اے سی، ہر جگہ ایسی ہے۔ اب روزہ معاف نہیں ہے، اب تو آدمی روزہ رکھے ہی رکھے، لیکن اجازت ہے، لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس اجازت کا استعمال کرے، اب روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ تو 2 کو معاف ہے اور کسی کو معاف نہیں ہے۔ بہانہ لگاتے ہیں گرمی بہت ہے، بھائی جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی گرمی، اگر جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو اس گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر یہ گرمی آپ نے برداشت نہیں کی، پھر جہنم کی گرمی، یہ اتنی چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی گرمی آپ کیسے برداشت کرو گے؟ اب یہ زمانے کی گرمی اور ہمارے ہندوستان کی گرمی عرب سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ سرچ کر کے، اب سرچ کر کے دیکھ لیں آپ، ہمارے یہاں کی گرمی وہاں سے زیادہ گرمی نہیں ہے، اور صحابہ نے اس گرمی میں روزہ رکھ کر دکھایا، صحابہ نے اس گرمی میں۔ اب یہاں کا ٹمپریچر 33 ہے، یہاں کا ٹمپریچر 33 ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھنا جانے کے بعد کہ سعودی عرب کے اندر کتنے ٹمپریچر ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا سعودی عرب کے اندر وہ گرمی میں مئی جون میں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ گاڑی کا بونٹ ہے، وہ بونٹ کے اوپر اگر انڈا پھوڑ کے ڈال دے تو آملیٹ بن جاتے ہیں۔ یہاں بناؤ آملیٹ، یہاں کبھی نہیں بنتی، کتنی بھی گرمی ہو جاؤ، یہاں کسی بھی چیز میں برتن میں ڈالے تو آملیٹ نہیں بنتی، اس کو چولہے پر چلانا پڑتا ہے۔ وہاں چولہے پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گاڑی کے بونٹ پر ڈالے تو آملیٹ بن جاتی ہے۔ اتنی گرمی میں صحابہ نے روزے نہیں رکھے، صحابہ نے روزے چھوڑے نہیں، اور ہم لوگ
یہاں فین ہے، گھر میں بھی فین ہے، گھر میں کولر ہے، آفس میں اے سی ہے، اور کچھ کرنا نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور ہمارے لیے اتنی نعمتیں، اتنا کھانا ہے، جگہ جگہ پر دعوت ہوتی ہے، وہ زمانے میں خود کے لیے کھانے کو نہیں تھا، اور یہاں دعوت ہو رہی، آئے دن کہیں تو بھی دعوت، ہمارے مسلمان بھی سنتے رہتے کہاں کی دعوت، وہاں پہنچ جاتے، چلو ٹھیک ہے جاتے، لیکن دعوت تو ہو رہی ہے نا، وہاں کون دعوت کرتے تھے؟ انہوں نے نہ فین ہے، نہ کولر ہے، نہ اے سی ہے، نہ چھت ہے، چھت کی دیواریں نہیں، لکڑی کی دیواریں ہوتی تھی، ان لوگوں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں، اور ہمارے سامنے اتنی ساری نعمتیں اور سب کچھ ہے، پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے سے صحابہ کے گرمیوں کے زمانے سے اب زیادہ گرمی نہیں ہے، وہ زمانے میں زیادہ گرمی تھی، اور صحابہ سے زیادہ پریشان لوگ ہم نہیں ہیں، صحابہ سے قریب زیادہ نہیں ہیں ہم۔ صحابہ کے پاس بدن پر ایک کپڑا ہوتا تھا، اب کوئی آدمی پوری دنیا میں بتا دے کس کے پاس ایک کپڑا ہو؟ الماریاں بھری ہوئی ہیں، پھر بھی شاپنگ کرنے ابھی جانے کا ہے، ابھی 4 مہینہ انتظار کر رہی ہے آپ کا۔ تو اتنی گرمی اس وقت نہیں ہے، تو دنیا کی گرمی برداشت کریں گے تو جہنم کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر انسان کا حکم ہوتا تو آپ چھوڑ سکتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اب جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے جو غلطیاں غلطی سے کی ہیں، جو غلطی جان بوجھ کر رہا ہے اللہ اس پر معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، مسٹیک سے ہو گئی، بے وقوفی میں ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، یہ اللہ معاف کرنے والا، چلو غلطی سے ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر، ساری فضیلتیں معلوم ہے، روزے کے بارے میں سارے احکامات، ساری سزائیں معلوم ہے، پھر بھی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس آدمی سے اللہ ناراض ہے جو رمضان میں بھی روزے رکھ رہا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے بہت کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں، اللہ کے کہنے سے ہم ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑ سکے۔ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنا ہے، دوپہر کا کھانا، صبح بھی بھر پیٹ کھا رہے، صبح بھر پیٹ کھا کے پورا دن بھوکا رہنے کا ہے، شام کو پھر بھر پیٹ کھایا، پورا دن بھوکا رہا، دونوں ٹائم بھر پیٹ کھا رہے۔ اور پھر بھی بعض لوگوں کی عادت یہ ہے، انہیں فجر کی نماز میں بھی آ کے بولتا میرے کو روزہ لگ رہا، ابھی کھانا، ابھی کھایا پھر سے روزہ لگ گیا کیا؟ تو ڈاکٹر کے کہنے سے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کے کہنے سے صرف ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دے، بس ایک ٹائم۔ اور روزہ ہے پریشانی کا نام، بعض لوگ بہانے لگاتے ہیں ارے پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھ تو پریشانی ہوتی ہے، بھائی روزہ پریشانی کا نام ہی ہے، سکون کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس پورے مہینے میں 1 منٹ بھی سکون کا نہیں ہے، بتا دیں آپ 2 منٹ سکون کا ہے، ایک چند تھوڑی سی دیر سکون کا ہے جب آدمی افطاری کرتا ہے، بس وہ بھی 10 15 20 منٹ سکون کا ہے، اس کے بعد کوئی سکون کا نہیں۔ آپ صبح سے دیکھیں، آپ صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد ابھی نیند میں ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے پورے دن بھوکا رہنا کا، تو نیند میں کھا رہا ہے، کچا پکا جو بھی ہے، روکھا سوکھا کھا رہا ہے، جو بھی ہے، جو بھی مل گیا آپ کو، بعض مرتبہ تو کچا بھی رہتا کھانا، وہ بھی زیادہ کھا رہا ہے کیونکہ پورے دن بھوکا رہنے کا ہے۔ اب وہ نیند میں ہے، نیند کھلی نہیں ہے، اب وہ ابھی کھانا سے فارغ ہوا، اذان ہو گئی، اب مسجد کو جاؤ، حالانکہ نیند آ رہی ہے، نیندوں میں ہے۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے اگر کوئی آدمی رمضان میں نیند میں نماز پڑھ رہا ہے اور رمضان میں سو گیا، گرنے والا ہے، تراویح میں سو رہا، فجر میں سو رہا، ظہر میں سو رہا، عصر میں، عشاء میں سو رہا، اس نیند پر بھی اس کو اجر ملے گا، اس نیند پر بھی اس کو ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیند آنے کے باوجود انہیں مسجد میں آیا، تو انہیں چھوٹا کام نہیں ہے، نیند آتی تو آدمی سو جاتا ہے، تو صبح نیند آ رہی ہے لیکن اذان ہو گئی، اب فجر کی نماز کو جاؤ، پھر پریشانی ہے، نماز میں نیند آ رہی ہے، اور نیند اتنی آ رہی ہے کہ کون سی صورت پڑ گئی وہ بھی نہیں معلوم۔ اب فجر کی نماز کے بعد گھر کو گئے، تھوڑی دیر سوئے، بیوی پھر سے اٹھا دی، نہیں تو والدہ پھر سے اٹھا دی، کام پہ جاؤ، اب کام پہ جایا، پورا دن پریشان، پورا دن بھوکا، شام میں آیا افطاری کرا، ابھی افطاری کرانے پھر اذان ہو گئی، پھر مسجد کو نماز پڑھنے جاؤ مغرب کی، ابھی نماز پڑھ کے آیا، کھانا کھایا، پھر سب عشاء کی نماز پڑھنے جانا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا ریسٹ لوں گا، اب تراویح پڑھنے کا ہے، یعنی پورا مہینہ پریشانی ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ تو یہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ آزما رہے ہیں کہ تو اس پریشانی کو برداشت کرتا نہیں کرتا گا۔ اگر تو اس پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے تو حقیقت میں تجھے مجھ سے محبت ہے، حقیقت میں تجھے جنت چاہیے، حقیقت میں تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر تو اس پریشانی کو برداشت نہیں کرتا تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ تو جہنم سے بچنا نہیں چاہتا ہے، تو جہنم میں جانا چاہتا ہے، جنت کی طلب ہی نہیں ہے، تو چاہتا نہیں ہے۔ دیکھو یہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بغیر مجاہدے کے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے کاروباری جو ہیں ان سے پوچھیں آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے کتنا مجاہدہ کرنا پڑا، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے بچپن میں، جوانی میں کتنی جدوجہد کرنی پڑی، کتنی مشقت اٹھانی پڑی، تو آپ کو آج سکون کا ٹکڑا نصیب ہوا ہے۔
ایک چھت نصیب ہوئی ہے کہ جب ساری زندگی کمایا ہے، پیسہ جوڑا ہے، تو آدمی ایک گھر بناتا ہے. تو مجاہدے کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے اللہ بھی مجاہدے کے بغیر نہیں ملے گا، اللہ بھی مجاہدے سے ہی کے ساتھ ہی ملے گا. اور یہ پریشانی وقتی پریشانی ہے، تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، ورنہ جو سکون ایک روزے دار کو افطاری کے بعد ملتا ہے، اتنا سکون کسی کو نہیں ملتا. یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. ایک روزہ دار کو افطاری کے بعد جو سکون ملتا ہے، دنیا کے کروڑوں پتی آدمی کو سکون نہیں مل سکتا. اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے اگر دنیا کے پی ایم کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزے میں کیا ثواب ہے، کیونکہ پی ایم تو مسلمان ہے نہیں، اگر مسلمان پی ایم بنا تو وہاں پہنچنے تک آدمی اس کا ایمان نکل جاتا، وہاں پہنچے تک اس کے پاس پھر وہ ایمان نہیں رہتا، وہ ایمان کی لذت نہیں رہتی. یہ ایمان کی لذت غریب آدمیوں کو محسوس ہوتی ہے، ایمان کی لذت مالدار آدمی کو محسوس نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں جو مسجد بھری ہوئی سارے غریب ہوتے ہیں، مالدار آدمی کوئی بھی نہیں آتا. مالدار آدمی جب آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، نہیں تو انہیں جب آتا ہے جب اللہ اکبر کہی جاتی ہے. مالدار آدمی تو آتا نہیں، انہیں تو ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتا. یہ اس کی بات کیا سنیں گے پاگل آدمی. یہ مسجد غریبوں سے آباد ہے. جب آدمی کا پیسہ آتا ہے تو ایمان بہت دور چلا جاتا ہے اس سے. تو ہمارے استاد فرماتے ہیں اگر وقت کے پی ایم کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنے میں کیا مزہ ہے تو انہیں پورے سال روزہ رکھے گا. اور یہ مزہ اس کو معلوم ہے جو 30 روزہ رکھتا ہے. ابھی ایک روزہ پورا ہوا نہیں، کل کا ہمارا ارادہ ہے کہ کل کا بھی رکھنا ہے نہیں ارادہ. ابھی 11 ہوئے ہیں، ابھی 19 باقی ہیں، 18 باقی نہیں ہے، ابھی 19 ہیں. اس سال 30 ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہوئے تو بھی انشاءاللہ دعا کریں 30 ہو جائے. ایک اور اگر ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے کہ 29 دن میں ہماری مغفرت نہ ہو، یہ آخر کا دن ہماری مغفرت کا ہو. تو ابھی 19 ہے، لیکن جو آدمی نے جن لوگوں نے 11 روزے رکھے ان کا پختہ ارادہ ہے کہ میں یہ 19 روزے بھی رکھوں گا. وہ عورت نہیں ہے یعنی کب اس کو مہینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ آدمی انسان ہے، یہ آدمی ہے، اس کو مہینہ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے ارادہ ہو کہ پورا 30 روز. تو یہ جو پریشانی ہے نا، یہ وقتی پریشانی ہے، تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، تھوڑی دیر کی پریشانی ہے. اس کے بعد سکون ملے گا، راحتیں ملیں گی. اور ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے میری اس روزے سے مغفرت کر دی ہوگی. روزے دار کے علاوہ نماز پڑھنے والوں کو بھی یہ یقین نہیں ہوتا، لیکن روزے دار کو یقین ہوتا ہے کہ یار آج میں نے روزہ رکھا، روزے کی حفاظت کی، کاش شاید آج اللہ کو رحم مجھ پر آ گیا ہوگا اور آج اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کے گئے کاندھوں پر. 2 فرشتے آئے کاندھوں پر لے کے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے خواب میں لے کے گئے ایک پہاڑ کے پاس، ایک پہاڑ کے پیچھے میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی تھی، آگ، اور اس آگ میں آدمی تھے اور ان آدمیوں کو جبڑے کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے، دنیا میں روزہ چھوڑتے تھے، وہ لوگ ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ الٹے لٹکے ہوئے، الٹے پیر اوپر سر نیچے، ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ، اور دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہے، پگھل رہا ہے دماغ. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لگایا ہوا ہے، لٹکایا ہوا، نیچے آگ جل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ چھوڑتے تھے، جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے. اگر آپ کو اس آگ سے بچنا ہے تو روزہ رکھیں، اگر نہیں بچنا ہے تو ٹھیک ہے پھر. اور یہ بات ذہن سے نکالتے جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو لوگ یہ بولتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ان کو بولتا ہوں دنیا کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پورے دن گھر میں پڑا سوتا رہے اور شام میں جب کھانے کا وقت ہو تو بول جو ہوگا دیکھا جائے گا. پیسے کماتا تو پیسے آتے ہیں، یہ دنیا کے پیسے ہیں، کماتے تو پیسے آتے ہیں، یہ آخرت کے پیسے جو روزے کے بدلے ملیں گے. اگر جو آدمی سوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا کے بارے میں بھی یہ سوچے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا. غسل مت کر، پانی مت نہا، کپڑے مت بدل، کٹنگ مت کرا، شادی مت کر، اور بولتا رہے پوری زندگی جو ہوگا دیکھا جائے گا. لوگ دیوانہ بولیں گے، پاگل بولیں گے، لوگ بستی سے باہر نکال کے پھینک دیں گے اس آدمی کو. تو جو آدمی یہ بولتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ آخرت کے بارے میں نہیں، وہ دنیا کے بارے میں بھی یہ بات بولے جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے میں گرے ہوئے ہیں بہت دیر تک سجدے میں. تو صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو بہت دیر کے بعد، کئی گھنٹے کے بعد آپ سجدے میں سے اٹھے تو آپ کے اتنے موٹے موٹے آنسو تھے آنکھوں میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اتنی دیر سجدے میں رہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے آج سجدہ کیا اور میں نے سجدے میں اللہ سے یہ فرما رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ میرے امت کی بخشش نہیں کرو گے اللہ، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، چاہے مجھے 1 مہینہ ہو جائے سجدے میں، چاہے مجھے دل کے کانوں کے پردے کھول لے، دل کے دروازے کھول لے، یہ بات سن لے. فرمایا حضور نے کہ میں نے اللہ سے آج عہد کر لیا، جب تک آپ میری امت کی بخشش نہیں فرماؤ گے میں سجدے سے اٹھوں گا نہیں، سجدے میں رہوں گا، آپ میری امت کی بخشش فرمائیں. تو جب اللہ نے جو بات بتائی، جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے بات. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر مجھے آپ کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو میں ان کو رمضان نہ دیتا، اگر بخشش نہ کرنی ہوتی تو رمضان نہ دیتا. رمضان دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی بخشش کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے کئی گھنٹے کے بعد یہ فرمایا جب آپ سجدے سے سر اٹھائے
تو معلوم ہوا کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی عجیب چیز ہو گئی کچھ کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، دن میں روزہ کرنا، بس 2 کام ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے، تیسرا گناہوں سے بچنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، امام علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ اس امت کو سورہ اخلاص نہ دیتے، رمضان نہ دیتے۔ سورہ اخلاص دینے کا مطلب اور رمضان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلتیں ہیں، اگر یہاں پر بیان کرنی بیٹھ جائیں تو اس کو 2 جمعے ہو جائیں، اس کی سورہ اخلاص کی فضیلتیں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن کیا دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھا جا رہا ہے کہ 10 دن کی تراویح پڑھ لیے، 4 دن کی تراویح پڑھ لیے، 5 دن کی تراویح پڑھ لیے، 3 دن کی تراویح پڑھ لیے، 6 دن کی تراویح پڑھ لیے، اب آوارہ سانڈ کی طرح پھر رہا ہے، گلی گلی آوارہ سانڈ کی طرف۔ کائی کو پھر رہا ہے؟ کیا ہوا؟ میں پڑھ لیا نا 3 دن کی، اب یہ جو باقی بچے سے تمہارا دادا پڑھیں گے، پردادا پڑھیں گے قبر میں سے آنے کے بعد، یہ کون پڑھیں گے ذرا بتائیں؟ تراویح 30 دن ہے، تراویح 10 دن ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ 3-4 دن کی سن لیے، 5 دن کی سن لیے، بس مسجد خالی ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا جب رمضان میں تہجد کے دیوانے نظر آتے تھے، تراویح کے دیوانے نظر آتے تھے، قرآن کے دیوانے نظر آتے تھے۔ اب تو قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے کوئی۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن جو آدمی جس آدمی کو قرآن وہ آدمی کان کھول کر سن لے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے رمضان کے مہینے میں، قیامت کے دن اس کا عذاب یہ ہے کہ اس کا سر کچلا جائے گا۔ فرشتہ اس کو ایک پتھر پہ لٹائیں گے، ایک بڑا پتھر فرشتہ لے کر اس کو سر پر مارے گا، اس کا سر بالکل قیمہ قیمہ ہو جائے گا، پھر سے بن جائے گا۔ پھر یہ کس کی سزا ہے؟ جب معراج پر گئے تو حضور جب پوچھا تو فرمایا کہ وہ آدمی ہے جس کو قرآن پڑھنا دنیا میں آتا تھا لیکن قرآن پڑھتا نہیں تھا۔ یہ آدمی کتنے لوگ ہیں؟ مسجدیں خالی ہے، بس وہ ایک آدمی جو بیچارہ تراویح پڑھتا ہے انہیں پورے دن یاد کرتا رہتا، باقی کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ سانپ سونگ گے سب کو، کہاں چلے گئے سب۔ یہ قرآن کس کے واسطے بھائی؟ یہ قرآن کو پڑھنے کے واسطے کوئی بمبئی سے نہیں آئے گا، کوئی گوا سے نہیں آئے گا، یہ قرآن آپ کو پڑھنا ہے۔ رمضان میں بھی ایک آدمی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، آپ جو سوچو کہ پورے سال میں کب قرآن پڑھے گا؟ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں، ساری تسبیح اٹھا کے رکھ دو۔ تسبیح اس کے واسطے جس کو قرآن پڑھنے آ جاتا، لیکن جس کو قرآن پڑھنا آتا وہ قرآن پڑھے گا، جس کو قرآن پڑھنا آتا وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن پر دھول چڑھ گئی، گھر کی ٹی وی روزانہ صاف ہو رہا ہے، گھر میں روزانہ صفائی ہو رہی ہے، روزانہ کچرا صاف ہو رہا ہے، روزانہ جھاڑو لگا رہے، روزانہ پوچھا مار رہے، لیکن قرآن کو صاف کرنے کو تیار نہیں، قرآن کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ ایسے بدنصیب لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ رمضان کا روزہ، رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن قرآن کو کبھی چھینکے بھی نہیں دیکھتے۔ وہ کیسا بدنصیب انسان ہے جس آدمی کو رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو۔ کب پڑھو گے قرآن؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن تراویح میں پڑھاتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ چھونے کو تیار نہیں ہے قرآن کو۔ وہ بہانہ لگاتا مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو صورتیں آپ کی آتے وہی پڑھ لیں، آپ وہی صورتیں درست کر لیں آپ کم سے کم۔ لیکن اس لیے میں بولتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں صرف 4 جمعے آتے ہیں، 40 جمعے نہیں آتے۔ 52 جمعے میں سے صرف 4 جمعے آتے ہیں، لیکن یہ 4 جمعے ہم مسجد میں بیٹھے، مسجد کو ٹائم دیں، مسجد کو وقت دیں۔ بھائی رمضان میں بھی مسجد کو وقت نہیں دے رہے، افسوس کی بات ہے۔ جمعہ کے بعد، نمازوں کے بعد، تراویح کے بعد، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، نماز کے بعد ایسا بھاگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دروازے ٹوٹ جائیں گے، دیواریں ٹوٹ جائیں گی، ایسا جیسے جیل میں سے بھاگتے ہیں، بہت دن سے جیل میں قید ہے، ایسا بھاگ رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرے کو کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ کو نہ میں آپ کا نام کام جانتا ہوں، صرف 10-15 آدمی ہیں جن کو میں جانتا ہوں یہاں پر۔ میرے کو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں کہ میرے کو کوئی دشمنی ہے۔ آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے سارے پیسے میرے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو ثواب ہے۔ آپ قرآن پڑھو گے آپ کو ثواب ہے۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، تھوڑا پڑھے۔ اب ایک آدمی میں بول رہا تھا تو انہیں بتا رہے تھے نہیں قرآن شروع کرتا پورا کرنا پڑتا، پورا نہیں کرتا تو گناہ ملتا۔ عجیب بات ہے بھائی، شروع تو کریں آپ، پورا نہیں کریں تو نہ کہوں تو پورا، اس میں کیا ہے؟ نہیں شروع کرتے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی رامائن نہیں ہے جس کو پورا کرنا پڑتا، یہ کوئی فلموں کی اسٹوری نہیں ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، ایک بھاگ دوسرا بھاگ۔ یہ قرآن ہے، ایک لفظ پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، پورا پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھے۔ تو ایک زمانہ تھا جب رمضان میں تہجد کے دیوانے نظر آتے تھے، روزے کے دیوانے نظر آتے تھے، تراویح کے دیوانے نظر آتے تھے، قرآن کے دیوانے نظر آتے تھے، دعا کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ لیکن اب یہ رمضان ایسا ہے، اس میں IPL کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ کس کے؟ IPL کے۔ مزے آ گئے، IPL شروع ہونے والے ہیں۔ اب IPL شروع ہو گیا، اب IPL دیکھیں گے، رات بھر خراب کریں گے۔ جو چیز آپ کو عبادت سے روک دے، اسلام میں ہر وہ چیز ناجائز حرام ہے۔ جو چیز اب IPL عبادت سے، تراویح چھوڑ دیا IPL کی وجہ سے، عبادت چھوڑ دیا IPL کی وجہ سے، والدہ کی بات نہیں مان رہا IPL کی وجہ سے، میرے کو IPL دیکھنا ہے، 7:30 بجتے بس میرے کو IPL میں شروع ہو جانا ہے۔ اب ادھر اس کو اتنی فکر افطاری کی نہیں ہے جتنے IPL کی فکر ہے۔ بھائی وہ لوگ اپنے واسطے کھیل رہے ہیں،
جو گزشتہ سال بنگلور میں کھیلتا تھا انہیں اس سال حیدرآباد میں، جو پچھلے سال حیدرآباد میں کھیلتا تھا انہیں اس سال جو ہے وہ دوسری بمبئی کی ٹیم میں ہے، کہیں کو چلا گیا، اس کو اتنی محبت ہے تو وہ ٹیم میں کہیں کو نہیں کھیلتا بھائی، وہ اپنے واسطے کھیل رہا ہے، اپنے پیسوں کے واسطے کھیل رہا ہے، اس کی خود کی دنیا بن رہی ہے، حالانکہ تمہاری دنیا برباد ہو رہی ہے۔ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض بدنصیب ایسے ہیں جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیں گے اور جوا سٹا لگا رہے ہیں۔ جوا سٹا، یہ قرآن میں صاف حدیث ہے، جوا سٹا حرام ہے، حرام۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کام شیطان کے ہیں اور شیطان تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جوا سٹا لگانا ناجائز حرام ہے۔ اب جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی کرکٹ پر جوا سٹا لگا رہے ہیں، بھئی ہمیں پتہ ہے، پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ کو سب پتہ ہے تم نے کتنے جوا سٹا لگائے ہیں۔ یہاں مؤذن امام کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، 1 روپیہ دیتا تو حلق جانے دل جو نکل کے باہر آ جاتا ہے، اور وہاں 500 روپے 1000 روپے سٹے میں برباد کر رہا ہے، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ کوئی IPL دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، IPL میں اس کو خراب نہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے جا رہے تھے، تو قبرستان سے جاتے جاتے قبر کے پاس اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے، تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے یہاں پر نماز کیوں پڑھی؟ تو فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یہ آدمی جس کا انتقال ہو کے ترس رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہیں۔ مرنے کے بعد سارے دروازے بند ہو گئے، ابھی ہمارے پاس دروازے کھلے ہوئے، اس لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اور کھیل کود کو صرف کھیل کود سمجھے، دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، IPL دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس IPL کی وجہ سے آپ تراویح کو غارت نہیں کر سکتے، آپ اپنی نمازوں کو غارت نہیں کر سکتے، اور 3 دن 4 دن 10 دن پڑھ کے اپنے آپ کو ترم خان اور اپنے آپ کو 30 مار خانہ سمجھے، تب تراویح پورے 30 دن ہے، جہاں تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی مل رہی ہے اور 1 محل جنت میں بن رہا ہے، کیا وہ ثواب ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ان ثوابوں کو حاصل کریں، ان ثوابوں کو حاصل کریں۔ اس لیے ہم لوگ رمضان کے دلہے نہ بنے، رمضان کے دلہے نہ بنے۔ اب دلہا کیسا ہوتا ہے؟ شروع میں آتا ہے تو بڑا وقت دیتا ہے، بڑا ٹائم دیتا ہے، دلہن کو گھمانے لے کے جاتا ہے، اس کے بعد پھس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا پھس ہونا نہیں ہے، ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بنا، ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے تراویح چھوڑ دی پھر سے شروع کر دے تراویح۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔